اللہم صلی علی محمد النبی الأمی الکریم۔ بھائی ہمیں جو عنوان دیا گیا ہے اس کا تعلق جن حضرات کے ساتھ ہے ان کے بارے میں ایک لطیفہ ہی سن لیں۔ ایک آدمی ایک مکتبے پر گیا تو مکتبے والے کو کہتا ہے کہ مجھے ہر فرقے کے متعلق کتاب دیں جس میں ان کے نظریات لکھے ہوئے ہوں۔ تو اس مکتبے والے نے ہر فرقے کے متعلق اس کو کوئی نہ کوئی کتاب اٹھا کر دی۔ جب اس نے کہا کہ بریلوی حضرات کے متعلق کتاب دیں تو اس نے قرآن پاک اٹھا کر دے دیا۔ یعنی ان لوگوں کا نظریہ ایسا ہے کہ اس کا رد کرنے کے لیے صرف قرآن پاک کافی ہے۔ تو توجہ فرمائیں گے، ان لوگوں کے جتنے نظریات ہیں سب آپس میں ٹکراتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جتنے نظریات ہیں وہ شروع سے آ رہے ہیں، اور سنی علماء ان نظریات کو اپنے اسلاف کی کتابوں سے دیکھتے ہیں، دیکھ کر بتا دیتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے نظریات جو ہیں وہ خود رو ہیں، یعنی اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، یہ شروع سے نہیں آ رہے۔ یہاں پر آپ یہ بات سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے مسئلہ بتانا اور ایک ہوتا ہے مسئلہ بنانا، اور اس طرح ایک ہوتا ہے عقیدہ بتانا، ایک ہوتا ہے عقیدہ بنانا۔ ہم اہل سنت مسئلہ اور عقیدہ بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں، جتنے عقائد و نظریات ہیں، وہ سب کے سب سلف صالحین لکھ کر گئے ہیں، کتابیں موجود ہیں۔ ہم ان کتابوں میں دیکھتے ہیں، مسئلہ بتا دیتے ہیں، کتابوں میں دیکھتے ہیں، عقیدہ بتا دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی طرف سے نہ تو نیا مسئلہ بنانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اپنی طرف سے نیا عقیدہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم مسئلہ اور عقیدہ بتانے والے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں۔ اور جو آدمی سلف صالحین پر اعتماد کرتا ہے، ان کی تحقیقات، ان کے نظریات کو دیکھ کر اس پر جو ہے وہ ایمان بھی لے آتا ہے، اور ان پر اکتفا کرتے ہوئے وہی آگے بتاتا ہے، تو اس آدمی کے عقائد و نظریات میں اختلاف نہیں ہوتا، تعارض نہیں ہوتا، تناقض نہیں ہوتا۔ اور جس آدمی نے سلف صالحین پر اعتماد نہیں کرنا بلکہ اپنے نئے نظریات کو پیش کرنا ہے، تو پھر اس کی باتوں کے اندر تعارض اور تناقض جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پایا جائے گا۔ اور جتنے باطل فرقے ہیں، بریلوی ہوں، غیر مقلد ہوں، قادیانی ہوں، جتنے ہیں، ان تمام کے عقائد کے اندر، اعمال کے اندر، مسائل و نظریات کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے اور تعارض پایا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے اس نشست کے اندر جس عنوان پر بات کرنی ہے وہ ہے عقیدہ حاضر ناظر۔ صفت حاضر ناظر خاصہ خداوندی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک صفت حاضر ناظر خاصہ خداوندی ہے، اور خاصہ جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے صرف موصوف میں پایا جائے، موصوف کے علاوہ کسی اور میں نہ پایا جائے۔ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ اور یہ حضرات جو ہیں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ حاضر ناظر کا مسئلہ جو ہے یہ ایمان بالغیب کے منافی ہے، ایمان بالغیب کے خلاف ہے۔
الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ متقی بھی ہوتا ہے، مومن بھی ہوتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، نبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا اتقاکم باللہ، نبی جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا متقی ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے متقین کی جو پہلی صفت بیان کی ہے وہ ہے ایمان بالغیب، اور جو ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر ہو اس پر تو کوئی شے غیب ہوتی ہی نہیں ہے، وہ غیب پر ایمان کیا لائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ حاضر ناظر کو غیر اللہ کے لیے ماننا جو ہے یہ ایمان بالغیب کے منافی ہے۔ اور اسی طرح یہ لوگ غیر اللہ کو حاضر ناظر ماننے کے ساتھ ساتھ عالم الغیب بھی مانتے ہیں، حالانکہ حاضر ناظر کا نظریہ یعنی غیر اللہ کو حاضر ناظر ماننے کا نظریہ جو ہے وہ غیر اللہ کو عالم الغیب ماننے کے بھی منافی ہے۔ جو عالم الغیب ہو، غیب کو جاننے والا ہو، جو حاضر ناظر ہو، اس پر تو کوئی شے غیب ہے ہی نہیں، تو وہ عالم الغیب کیسے ہوگا؟ اور اسی طرح یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننے کے ساتھ ساتھ مختار کل بھی مانتے ہیں، حاضر ناظر ماننے کے ساتھ ساتھ مختار کل بھی مانتے ہیں، حالانکہ حاضر ناظر اور مختار کل میں بھی تضاد ہے، یہ دونوں چیزیں بھی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی حاضر ناظر کا معنی ہے، حاضر کہتے ہیں موجود کو اور ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، اور اس سے مراد وہ ذات ہے جس کا وجود خاص وقت میں کسی ایک جگہ میں نہیں بلکہ ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہو۔ اور یہ مفہوم صرف اللہ کی ذات پر سچا آتا ہے، اللہ کے علاوہ یہ مفہوم کہ ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہو، یہ مفہوم اللہ کے علاوہ کسی اور پر سچا نہیں آتا۔ یہ تو ہے اہل سنت کا نظریہ۔ اور اہل بدعت کا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نہ تو کوئی نام حاضر ہے نہ ناظر ہے۔ چنانچہ ان حضرات کے حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی صاحب لکھتے ہیں، نماز میں جس طرح نمازی اللہ رب العزت کو حاضر ناظر مانتا ہے، اسی طرح نمازی کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاضر ناظر مانے۔ یعنی یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرح ہی حاضر ناظر مانتے ہیں۔ اور دوسرا نظریہ، یہ جو نظریہ ہے یہ تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ 58 پر سورہ فاتحہ کے اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرح ہی حاضر ناظر مانا جائے۔ اور یہی مفتی احمد یار نعیمی صاحب دوسری مقام پر لکھتے ہیں، دوسری جگہ پر، کہ عالم میں حاضر ناظر کے شرعی معنی یہ ہے کہ قوت قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے کف دست کی طرح دیکھے اور دور و قریب کی آوازیں سنے۔ اور اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت زیادہ دعوے ہیں حاضر ناظر کے مسئلہ کے بارے میں جو ان قریب آگے آنے والے ہیں۔ تو ان کا یہ نظریہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے، جیسا کہ ان قریب آگے قرآن کریم کی آیات
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مقدسہ کی روشنی میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو یہاں پر ان حضرات کے جب دعوے بہت سارے ہیں، مناظرہ کے اندر جب دعویٰ لکھوانا ہے تو اس کی ہر شک جو ہے وہ سامنے لانی ہوگی۔ مثلا اگر یہ آدمی جو ہے، یہ لوگ جب یہ دعویٰ لکھیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ آپ اس چیز کی وضاحت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر روح مال جسد ہیں یا فقط روح کے ذریعے سے حاضر ناظر ہیں، اس چیز کی صراحت کرنا ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کرنا ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس وقت سے حاضر ناظر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش سے پہلے بھی حاضر ناظر تھے یا نہیں، وضاحت کریں۔ نبوت سے پہلے حاضر ناظر تھے یا نہیں، وضاحت کریں۔ نبوت کے بعد حاضر ناظر تھے یا نہیں، وضاحت کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس چیز کی بھی وضاحت کرنا ہوگی کہ وفات کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد اگر حاضر ناظر ہیں تو کس وقت سے ہیں، دلیل کیا ہے۔ اور یہ ایسی بات ہے، ان کا یہ جو دعویٰ ہے ایسا دعویٰ ہے کہ اس کے بارے میں ان لوگوں کے پاس کوئی ایک نہ تو آیت ہے اور نہ ہی حدیث ہے۔ کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر ہوتے ہیں، روح مال جسد یا فقط روح کے ساتھ حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے اندر بھی اس کی صراحت نہیں ہے۔ اور اسی طرح نہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کسی ایک مرتبہ بیان کیا ہو، کوئی ایک بات بیان کی ہو کہ میں اللہ رب العزت کی طرح ہر وقت ہر جگہ پر حاضر اور موجود ہوتا ہوں، دیکھنے والا ہوتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو جب ان سے آپ حضرات یہ دعویٰ لکھوائیں گے، دعوے کے اندر یہ سب تنقیحات وضاحتیں ان سے لے لیں گے تو آپ کا یہ دعویٰ، آپ نے ان سے جو یہ دعویٰ لکھوایا ہے ایسا جامع معنی دعویٰ بن جائے گا کہ اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اور دعوے کے اندر ہی وہ لوگ جو ناکام ہو جائیں گے۔ اس طرح اب آگے دعوے کے بعد شرائط کا نمبر آتا ہے، تو شرائط کے اندر پہلے نمبر پر ان سے یہ بات طلب کی جائے گی، کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں مانتا، حاضر ناظر کا معنی جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ہر جگہ پر موجود نہیں مانتا، ہر وقت ہر جگہ پر حاضر اور ناظر نہیں مانتا، ان لوگوں کے نزدیک وہ آدمی جو ہے کافر ہے۔ جیسا کہ آگے حوالہ جات آنے والے ہیں، تو کفر و ایمان کے ساتھ جس مسئلے کا تعلق ہو اس کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو ان حضرات سے مطالبہ کیا جائے گا، جب آپ حاضر ناظر کے منکر کو کافر کہتے ہیں تو ایمان و کفر کا مسئلہ جو ہے یہ عام مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے لیے دلیل جو ہے وہ ایسی لے کر آئیں جو دلیل قطعی ہو۔ بھائی دلیل کے قطعی ہونے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دلیل قطعی و ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ قطعی و دلالہ بھی ہو۔ قرآن کریم کی تمام آیتیں قطعی و ثبوت ہیں، لیکن تمام آیتیں قطعی و دلالہ نہیں ہیں۔ قطعی و ثبوت جس کا ثابت ہونا جو ہے وہ قطعی ہو، قرآن کریم کا ثبوت قطعی ہے، ہر آیت قطعی ہے، لیکن
قرآن کریم کی ہر آیت قطعی الدلالہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے جو مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے یا جو عقیدہ ثابت کیا جا رہا ہے، اس مسئلے اور عقیدے پر وہ آیت قطعی طور پر دلالت کرنے والی ہو، اس کو کہتے ہیں قطعی الدلالہ۔ اور ہر ایسی آیت جس کے معنی، مفہوم اور مطلب کے اندر ایک سے زیادہ احتمال ہو، ہر ایسی آیت جس کے مطلب میں ایک سے زیادہ احتمالات ہوں، وہ آیت قطعی ثبوت ہونے کے باوجود قطعی دلالہ نہیں ہو سکتی، بلکہ قطعی دلالہ اس آیت کو کہتے ہیں جس کے اندر صرف ایک ہی احتمال ہو، جیسے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس میں دوسرا احتمال نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، اس میں دوسرا احتمال نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس میں دوسرا احتمال نہیں ہے۔ یہ آیتیں قطعی ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ قطعی دلالہ بھی ہیں، لہذا وہ جو آیت حاضر ناظر کے ثبوت پر غیر اللہ کے لیے حاضر ناظر کو ثابت کرنے پر پیش کریں گے تو ان سے یہ بات جو ہے وہ طلب کی جائے گی، بھائی ایسی آیت پیش کرو جس میں دوسرا احتمال نہ ہو۔ اگر دوسرا احتمال پایا جاتا ہے تو وہ آیت قطعی ثبوت ہونے کے باوجود قطعی دلالہ نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے نمبر پر ان سے جو شرط رکھی جائے گی، لکھوائی جائے گی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس عقیدہ پر دلیل ایسی پیش کریں گے جو قطعی ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ قطعی دلالہ بھی ہو۔ نمبر 2، وہ حضرات خود کو حنفی کہتے ہیں، خود کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، خود کو حنفی بھی کہتے ہیں۔ تو احناف کے مسلمہ بزرگوں کی عقائد پر مشتمل کتابیں موجود ہیں، تو ان حضرات سے کہا جائے گا عقائد کی کتابیں موجود ہیں جو ہمارے مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، ان لوگوں کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، وہ لے آئیں، ان عقائد کی کتابوں سے ہمیں دکھائیں کہ مسلمہ سلف صالحین نے ان عقائد کی کتابوں کے اندر لکھا ہو کہ جس طرح اللہ رب العزت ہر وقت ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہوتے ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہیں۔ اور یہ دو شرطیں جو ہیں ایسی شرطیں ہیں کہ وہ آدمی شرائط کے اندر ہی بھاگ جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو حاضر ناظر ماننے کا جو عقیدہ ہے یہ سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، یہ ہمارے بر صغیر کی ایجاد ہے، بر صغیر کی ایجاد ہے۔ اور سلف صالحین میں سے جنہوں نے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں ان میں سے کوئی ایک متکلم اسلام ایسا نہیں گزرا جس کا یہ نظریہ ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور ہر جگہ پر جو ہے وہ موجود ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر ہیں، یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں گزرا۔ اور تیسری شرط جو ہے
وہ یہ ہے کہ بریلوی حضرات منکرین کو کافر لکھ کر دیں گے کہ جس آدمی کا یہ نظریہ نہیں ہے تو ایسا آدمی جو ہے وہ کافر ہے۔ انشاءاللہ عن قریب ہم آپ کے سامنے ایسے دلائل اور براہین رکھنے والے ہیں کہ مسلم بین الطرفین فقہا اپنے فتاوی کے اندر صراحتاً اس بات کو لکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے شادی کی، اپنی شادی کے وقت گواہ موجود نہیں تھے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح کرتا ہوں، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح کرتا ہوں۔ یہ مسلم فقہا کہتے ہیں کہ ایسا آدمی کافر ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بھی سمجھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر بھی سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی عالم الغیب ہے اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے۔ تو یہ تین شرائط جو ہیں ایسی شرائط ہیں، اگر آپ کسی کے ساتھ بھی بات کرتے وقت اپنی گرفت کو مضبوط رکھیں اور ہمت کے ساتھ ان شرائط کو جو ہے وہ خود بھی اچھی طرح سمجھ لیں اور ان پر جو ہے وہ پختگی دکھائیں گے تو وہ ان شرائط سے آگے نہیں نکل سکے گا، کیونکہ ان شرائط کو سامنے رکھیں گے تو ان کے مطابق ان کے پاس کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے۔ پھر آگے بریلوی حضرات کے ہاں حاضر ناظر کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ ہمارے سرگودا کے ہی بریلوی بزرگ گزرے ہیں، خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب، یہ لکھتے ہیں کہ شیخین کا گستاخ اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا منکر دونوں شخص عقیدہ کے لحاظ سے اس کے گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں اور یہ التزام کفر ہے جس سے نکاح نہیں رہتا۔ اور اسی طرح مولوی محمد عمر اچھروی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر کے جو لوگ منکر ہیں ان کی یہی وجہ ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہیں، یعنی کافر ہیں۔ اس طرح فیض احمد اویسی صاحب لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کا انکار وہی کرے گا جو یا تو اپنے آپ کو مومن نہ جانے یا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ سمجھے، یعنی ان لوگوں کے نزدیک حاضر ناظر کا نظریہ جو ہے یہ اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر نہیں مانتا، ایسا آدمی جو ہے وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح یہ حاضر ناظر کا مسئلہ جو ہے یہ گستاخانہ نظریہ ہے، یہ کوئی ایمان والا نظریہ نہیں ہے، گستاخانہ نظریہ ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے حاضر اور ایک ہوتا ہے حضور، ایک ہوتا ہے حاضر اور ایک ہوتا ہے حضور۔ حاضر اور حضور جو ہے ان دونوں معنوں میں فرق ہے۔ استاد کسی طالب علم کو بلائے تو کہتا ہے حضور حاضر، مرشد کو کہتے ہیں حضور حاضر، یعنی بڑا جو ہوتا ہے وہ حضور ہوتا ہے، چھوٹا حاضر ہوتا ہے۔ مرشد کی خدمت میں مرید حاضر ہوتا ہے اور مرشد حضور ہوتا ہے۔ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حاضر مانتے ہیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے عقیدے کے مطابق چھوٹا بناتے ہیں، بڑا نہیں بناتے۔ تو یہ نظریہ جو ہے یہ گستاخانہ نظریہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان لوگوں کا اس مسئلہ کے اندر جو موقف ہے، یہ لوگ شتر مرغ کی طرح جو ہے اپنی حیثیت بدلتے رہتے ہیں،
یہ ایک حالت پر نہیں رہتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر مانتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرح حاضر ناظر مانتے ہیں، جیسا کہ تفسیر نعیمی میں احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پر حاضر ناظر نہیں مانتے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس کے اندر موجود ہیں، وہیں پر موجود رہتے ہوئے پوری دنیا پر نظر رکھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ دلیل، اگر ہر وقت ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی طرح حاضر ناظر مانتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے۔ پھر کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ حاضر تو ایک جگہ پر ہوتے ہیں، ناظر ہر جگہ پر ہوتے ہیں، اس پر دلیل؟ تو اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر آگے ہم ان حضرات سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی جگہ تشریف فرما ہونے کے باوجود ہر جگہ کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی جگہ بھی آپ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، تو ہم ان حضرات سے کہتے ہیں بھائی اس کے کل 3 احتمال بنتے ہیں اور تینوں غلط ہیں۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر ایک ہی جگہ پر تشریف فرما ہونے کے باوجود ہر جگہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ شروع کائنات سے ہے یا اس کے بعد شروع ہوا ہے؟ اگر شروع کائنات سے ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اپنی زندگی مبارکہ میں ایک ایسا ہوا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر اپنی زندگی کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حیثیت دی گئی ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ پہلا احتمال تو اس لیے غلط ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ مثلا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ جب وہ لوگ کلمے ڈال رہے تھے آپ اس وقت نہیں تھے، جب وہ لوگ مریم کی کفالت کرنے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیدائش سے پہلے حاضر ناظر نہیں تھے۔ اور اسی طرح دوسرا احتمال بھی غلط ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی مبارکہ میں ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر تھے۔ اول تو اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن کریم میں کوئی ایسی دلیل ہے نہ حدیث مبارکہ میں ایسی کوئی دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوم اس لیے یہ بات غلط ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا نظریہ اس کے برعکس تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر نہیں سمجھتے تھے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بات بتائی، وہ راز کی بات تھی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین نے وہ راز کی بات ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دی۔ اب اگر سیدہ حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت حاضر ناظر مانتی سمجھتی تو وہ بات کبھی بھی نہ بتاتی۔ جو بات بتائی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ آپ کو حاضر ناظر نہیں مانتی تھی۔ اور اسی طرح
غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ حضرات صحابہ کرام جو غزوہ سے پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہ تھا اس لڑائی سے پیچھے رہنے والوں میں سے مگر وہ یہ گمان کرتا تھا کہ ہمارا پیچھے رہنا آپ پر الصلوۃ والسلام سے اس وقت تک مخفی رہ سکتا ہے جب تک آپ پر وحی نازل نہ ہو۔ جب آپ پر وحی نازل ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر بھی نہیں سمجھتے تھے، عالم الغیب بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت سے پہلے یہ دعا مانگی، اللہم اخبر عنا نبیک، یا اللہ ہماری خبر جو ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں، پہنچا دیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عاصم حاضر ناظر مانتے تو یہ بات کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے آپ پر غیب کا لفظ بولا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک غلام کو قتل کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ غلام نے جب شیر خدا کو تلوار اٹھائے ہوئے دیکھا تو بھاگ پڑا، اتنا بھاگا کہ اس نے جو چادر باندھی ہوئی تھی وہ گر گئی، وہ خود بھی گر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو وہ تو مجبوب تھا کہ اس کا سسٹم ہی نہیں تھا۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو یہ تو مجبوب ہے، تو انہوں نے آ کر، اصل میں اس غلام پر جو ہے وہ زنا کی تہمت تھی، تو جب وہ تھا ہی مجبوب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر پڑی تو وہیں سے پیچھے آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بتایا کہ انہ لمجبوب، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، جو مشاہدہ کرنے والا دیکھ سکتا ہے وہ غائب نہیں دیکھ سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر اپنے آپ پر غیب کا اطلاق کیا ہے، تو جو غیب ہو وہ ہر وقت حاضر ناظر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح بہت سارے سلف صالحین نے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور سلف صالحین نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب کا لفظ بولا ہے۔ اور تیسرا احتمال کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے بعد ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر ہوں، تو اس پر بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سلف صالحین میں سے کسی کا بھی یہ نظریہ نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر ماننا یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے، اہل بدعت کا ہی نظریہ ہو سکتا ہے۔ اب اس پر تنقید نمبر 1 کہ بریلوی حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننے کی بنیاد پر گستاخ ثابت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بریلوی حضرات سے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا حاضر ناظر ہونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہیں کہ نہیں تو بات ہی ختم۔ اگر وہ کہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر ناظر ہونا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے، تو اب ہمارا سوال یہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی حاضر ناظر میں غیر اللہ کو اور غیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو حاضر ناظر ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حاضر ناظر مانے، اس کا کیا حکم ہے؟ اب اگر اور وہ جو غیر ہے وہ ہو بھی کافر، اور وہ کافر کو جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اگر وہ اس آدمی کو
اس فتویٰ کی زد میں نہیں لاتا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی کافر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ حاضر ناظر ماننا کمال نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کافر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ وہ صفت جو غیر انسان کے لیے ہو سکتی ہے انسان کے لیے کمال نہیں ہے، اور جو غیر مسلم کے لیے ہو سکتی ہے مسلم کے لیے کمال نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے شیطان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عالم الغیب بھی مانا ہے اور حاضر ناظر بھی مانا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر ماننا جو ہے یہ گستاخی پر مبنی ہے، اور ان کا یہ نظریہ گستاخانہ ہے۔ اور اسی طرح تنقید نمبر 2، بریلوی حضرات اس عقیدے کی بنیاد پر مشرک ثابت ہوتے ہیں۔ مشہور بریلوی عالم شاہ مسعود احمد دہلوی صاحب لکھتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ بنیت حاضر ناظر کہنا موجب شرک ہے۔ انہی کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، کہ یہ بات خود ان حضرات نے لکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ بنیت حاضر ناظر کہنا جو ہے یہ شرک ہے۔ اور اس طرح آگے بھی حوالہ جات موجود ہیں۔ تنقید نمبر 3، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرح حاضر ناظر مانتے ہو یا نہیں؟ اگر وہ کہیں کہ نہیں تو پھر یہ حوالہ جات لائے جائیں گے کہ مفتی نعیم احمد یار نعیمی صاحب کہتے ہیں کہ نمازی نبی پاک کو اللہ تعالیٰ کی طرح حاضر ناظر مانے، اور اسی طرح اگر وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرح حاضر ناظر مانتے ہیں تو پھر جو ہے یہ ابو کلیم محمد صدیق فانی کا یہ حوالہ لایا جائے گا کہ جو آدمی اللہ جل شانہ کی طرح حاضر ناظر جانے پس اہل سنت کے نزدیک کافر ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں یہ لوگ جو ہیں وہ کافر ثابت ہوتے ہیں، اس عقیدہ کو ماننے کی وجہ سے مومن ثابت نہیں ہوتے۔ تو اس طرح ان حضرات کا یہ نظریہ جو ہے یہ قرآن کریم کے بھی خلاف ہے، احادیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے، اور اسی طرح سلف صالحین کے نظریات کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کریم کے دلائل میں سے دیکھیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ فرمایا جاتے جاتے حضرت ابراہیم کو خوشخبری بھی سناتے جانا، بیٹے اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب پوتے کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے پہنچتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی مہمان نواز تھے، فرشتوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، فوراً بچڑا تل کر لے آئے، ان کے سامنے پیش کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ یہ مہمان آئے ہیں گوشت کھائیں، فرشتوں نے ہاتھ تک نہیں ہلایا۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اب دیکھیں، جب پھر بالآخر فرشتوں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں، لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ کچھ اطمینان ہوا۔ پھر اگلی پریشانی لگ گئی کہ انہوں نے کہا کہ لوط کے خلاف بستی کو تباہ کرنے کے لیے وہاں پر تو لوط بھی موجود ہیں۔ تو اس آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی جو ہوتا ہے وہ ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر نہیں ہوتا۔ اگر نبی حاضر ناظر ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی بچڑا جو ہے وہ تل کر نہ لاتے۔ وہ کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو آسمان سے اترتے بھی دیکھا ہے، اپنی اصلی حیت بدلتے بھی دیکھا ہے، اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد بھی معلوم ہے۔ یہ سب کچھ کرنا، پریشان ہونا، اور اگلی بات یہ بھی سمجھ لیں
کہ جو مختار کل ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوا کرتا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ. جو مختار کل ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا. ان کو فرشتوں کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ جناب مختار کل صاحب پریشان نہ ہو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے جو ہیں فرشتے ہیں. یہ جو فرشتے بتا رہے ہیں قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑے کو ذبح کرنا یہ بتاتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ عالم الغیب بھی نہیں ہوتا، نبی جو ہوتا ہے وہ مختار کل بھی نہیں ہوتا، اور یہ بتاتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر بھی نہیں ہوتا. اور اسی طرح آگے احادیث مبارکہ صفحہ نمبر 13 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس تک، وہاں سے تمام آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک، پھر اللہ رب العزت سے ملاقات، پھر اسی راستے سے واپس. اور جا کر بتایا وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے مختلف سوالات کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا، قریش مجھ سے میرے معراج پر جانے کے بارے میں سوال کر رہے تھے، تو قریش نے مجھ سے بیت المقدس کی چند ایسی باتوں کے بارے میں پوچھا جن کو میں دوسری اہم چیزوں میں مشغولیت کی وجہ سے محفوظ نہ رکھ سکا. تو فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبَ مِثْلُهَا قَطُّ، کہ اس وقت مجھے ایسی پریشانی لاحق ہوئی جو کبھی لاحق نہیں ہوئی تھی. جو ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے اس کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک جانا اور بیت المقدس سے جو ہے آگے آسمانوں تک سدرۃ المنتہا تک جانا جو ہے یہ آنا جانا اس کے لیے نہیں ہوتا. جو ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہو اس کے لیے یہ آنا جانا نہیں ہوتا. اور اسی طرح جو مختار کل ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوا کرتا. تو معلوم ہوا کہ اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ قرآن کریم کی آیات سے بھی ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی قدر سے بھی ثابت ہے، اور اسی طرح وہ نظریہ جو ہے سلف صالحین سے بھی ثابت ہے. آگے آپ دیکھیں گے کہ فقہائے کرام اور نفی حاضر ناظر، حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 19 پر فرماتے ہیں واقعی انبیاء اولیاء کو ہر وقت حاضر ناظر جاننا اور اعتقاد رکھنا کہ ہر حال میں وہ ہماری ندا سنتے ہیں اگرچہ ندا دور سے بھی ہو، یہ شرک ہے. یعنی یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے. جو اہل سنت کا نظریہ نہ ہو وہ اہل بدعت کا ہی نظریہ ہو سکتا ہے نا. اور اسی طرح ان حضرات کے اپنے عالم ہیں مفتی مسعود احمد صاحب دہلوی، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا مثل سونے، نشست اور کار وغیرہ کے وقت ممنوع ہے، اور بنیت حاضر ناظر کہنا موجب شرک ہے، موجب شرک ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے، یہ نظریہ جو ہے وہ اہل بدعت کا ہی ہے. اور اسی طرح تو ان حضرات کی آگے دلیلیں آ گئی ہیں، تو ان حضرات کی دلیلوں کے بارے میں آپ دیکھتے جائیں گے. جو ہم نے شرطیں لگائی تھی یہاں پر آپ اپنی والی وہ شرطیں سامنے لے آئیں گے کہ انا ارسلناک شاہدا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. یہاں پر یہ شاہد شہید کا لفظ آیا ہے، تو بھائی شاہد اور شہید کا لفظ آیا تو پھر کیا ہے جی؟ شاہد جو ہے گواہ کو کہتے ہیں، گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے. تو بھائی گواہ کے لیے حاضر ناظر ہونا ضروری نہیں ہے، گواہ کے لیے مشاہدہ ضروری نہیں ہے، بلکہ گواہ کے لیے جو ہے گواہی دینے کے لیے اتنا کافی ہے کہ مخبر صادق خبر دے، مخبر صادق کی خبر پر اعتماد کر کے گواہی دی جا سکتی ہے. اب دیکھیں کہ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ گواہی دے رہی ہیں، نبی پاک کو دیکھا ہے، گواہی دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو گواہی دی جا رہی ہے یہ مخبر صادق کے کہنے پر دی جا رہی ہے نا۔ اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیات قطعی ثبوت ہونے کے باوجود اس نظریے پر قطعی دلالہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلف صالحین میں سے کسی ایک مفسر، محدث، متکلم نے بھی ان آیات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت حاضر ناظر ہونا ثابت نہیں کیا۔ اور اسی طرح آگے ان کی جو دلیلیں آ رہی ہیں، دلیل نمبر 2، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ تو یہاں پر بھی کہ ہمارا جو ان سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ 14 صدیوں کے مسلم بین الطرفین مفسرین میں سے کسی ایک مفسر کو پیش کرو جس نے اس آیت کریمہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا ثابت کیا۔ کسی ایک محدث کو پیش کرو، اور عقیدے کی کتابیں موجود ہیں، وہاں پر ہر عقیدہ لکھنے کے بعد متکلم جو ہیں اس عقیدے پر قرآن کی حدیث سے، قرآن سے، احادیث مبارکہ سے دلائل تو پیش کرتا ہے، لیکن کسی ایک متکلم نے بھی اس آیت کو پیش نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جناب یہ آیات جو ہیں ان سے جو ہے تم نے جو ہے خود اس عقیدے کو اخذ کیا ہے، پہلے والا کسی نے اخذ نہیں کیا، اور تمہارے اس نظریے پر یہ حدیث، یہ آیت جو ہے یہ قطعی دلالہ نہیں ہے، لہذا اس آیت کو پیش کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہی حال دوسری تمام آیات اور احادیث کا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔